السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج سے ہمارے چینل کے اوپر ایک سیریز شروع ہم کر رہے ہیں جس میں ہم سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ ہمارے ساتھ معروف اسلامک اسکالر ہماری بہن ڈاکٹر مصباح احمد ہمارے ساتھ ہوں گی۔ وہ ہمیں آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گی۔ تو انشاءاللہ آج سے اس سیریز کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو جن دوستوں نے کوئی بھی سوال کسی بھی چیز سے متعلق شریعت کے حوالے سے کرنا ہو تو وہ ہمیں ہمارے واٹس ایپ پر سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں آج کے سوال کے جواب کی طرف۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ عام لوگوں تک بھی دین پھیل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی آپ سوال کا جواب سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کرنا ہو تو پھر بچہ دودھ پیتا ہو تو کیا غسل کر کے بچے کو دودھ پلائے گی یا پہلے بچے کو غسل سے پہلے ہی بچے کو دودھ پلا دے گی، اور خود بھی کچھ کھا پی لے گی یا غسل کر کے ہی کھانا پینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھی عورت غسل جنابت سے پہلے گھر کے اندر یا باہر کے کوئی کام کاج کرنا چاہے کر سکتی ہے، خواہ وہ بچے کو دودھ پلانا ہے، کھانا پکانا ہے یا کھانا کھانا، بغیر غسل کیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں وہ جنبی ہے مگر ناپاک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط کنسپٹ ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ کچن میں نہیں جانا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بچہ رو رہا ہے پہلے نہانا ہے اور پھر دودھ پلانا ہے، خواہ بچہ بیمار ہی کیوں نہ ہو جائے، سردی کا موسم ہے ٹھنڈا دودھ پلائے گی۔ ہمارے اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ طہارت اور وضو صرف دو چیزوں کے لیے شرط ہے، طواف اور نماز کے لیے، باقی چیزوں کے لیے افضل ہے کہ مسلمان طاہر اور باوضو رہے۔ یہ انتہائی فضیلت اور اجر و ثواب والا عمل ہے، مگر اس میں سختی یا شرط نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ ہاں البتہ خام خواہ لاپرواہی میں اگنور کرنا اور نہ نہانا اور اسے غفلت اختیار کرنا یہ گناہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر یا جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو امام بخاری حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں کہ غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وضو کر لے تو جائز ہے۔ وہ حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ یعنی کیا آپ حالت جنابت میں سو جاتے تھے یا غسل کر کے پھر سوتے یا کچھ کرتے؟ انہوں نے فرمایا سو جاتے تھے مگر وضو کر لیتے۔ تو یہ طریقہ بیسٹ ہے اور کسی قسم کی پھر کوئی کنفیوژن نہیں رہتی کہ صرف اپنا فرج دھو کر شرمگاہ دھو کر اور وضو کر لیا جائے۔ شارٹ طہارہ یہ حاصل ہو گئی پاکیزگی، پھر جب نماز کا وقت ہو پھر آپ غسل کر لیں، آپ بالکل نارمل زندگی گزار سکتی ہیں، نارمل رہ سکتی ہیں۔ جب تک کہ نماز کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کو سہولت ہے، لیکن آپ وضو اگر کر لیتی ہیں تو فضیلت کو بھی پا لیں گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے حالت جنابت میں مگر صرف اپنی شرمگاہ دھو کر اور وضو کر کے، کہ آدھی طہارت ہو گئی، خیالات کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی ہو گئی۔ پھر جو طہارت ہے یعنی غسل طہارت ہے وہ آپ اٹھ کر کر لیتے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری ہی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، گھر سے باہر نکلے، اور یاد رکھیے کہ اگر حالت جنابت میں کچھ چھونا یا کرنا یا نکلنا گناہ ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی باہر نہ نکلتے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حالت جنابت میں گھر سے باہر نکلے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں جنبی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ہستی، کیسے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اور میں جبکہ جنبی ہوں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ چھڑایا اور گھر چلے گئے، غسل طہارت کیا، فوراً واپس آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں حالت جنابت میں تھا اور اس طرح آپ کو ملنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، اور دوسری روایت میں ہے ان المسلم لا ینجس، اللہ پاک ہے، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔
تو ان احادیث سے ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ حالت جنابت میں فیڈ بھی کرا سکتے ہیں، کچھ کھا بھی سکتے ہیں، کام کاج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر صرف شارٹ طہارہ لائک فرض دھو کر استنجا کر کے وضو کر کے سب کچھ کریں تو فضیلت بھی حاصل ہوگی، وگرنہ صرف ہاتھ دھو کر بھی کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ غسل کو مؤخر کرنا یہ غفلت اور یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ بوقت ضرورت آپ گھر سے ایون باہر نکلنا چاہیں نکل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ ان المؤمن لا